السلام علیکم۔ صراط مستقیم پر چلنے کی طلبگاری ہی صراط کے یعنی راہ کے ہے۔ مستقیم کے معنی سیدھا ہونے کے، پس صراط مستقیم ایسی راہ ہوئی جیسے سیدھی ہے، کسی طرح کا پیچ و خم نہ ہو۔ پھر اس راہ کی پہچان یہ بتلاتی کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر خدا کا انعام ہو، ان کی راہ نہیں جو مغضوب ہوئے اور ان کی وہ جو گمراہ ہے۔ سامعین، یہ انعام یافتہ انسان کو کون ہے جن کی راہ سیدھی ہوئی؟ قرآن نے جا بجا واضح کیا کہ خدا کے تمام رسول راز باز انسان جو دنیا کے مختلف عہدوں اور گوشوں میں گزر چکے ہیں، انعام یافتہ انسان میں نہیں کہ راہ صراط مستقیم ہے۔ آگے قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس کسی نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو بلا شبہ وہ ان لوگوں کے ساتھی ہو جس پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ جماعت نبیوں کی ہے، صدیقوں کی ہے، شہداء کی ہے، نیک عمل انسان کی ہے، اور جس کے ساتھی ایسے لوگ ہیں تو کیا ہی اچھی اس کی رفاقت ہے۔ سامعین، اس آیت میں بالترتیب 4 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، انہیں انعام یافتہ قرار دیا ہے: انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ ہمارے ان تمام چار خصلت ہمیں پیدا کر دے تاکہ ہم انعام یافتہ افراد بنائے جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ انبیاء سے مقصود خدا کی سچائی کے تمام پیغمبر ہیں جو نوع انسان کی ہدایت کے لیے پیدا ہوئے۔ صدیق سے مقصود ایسے انسان جو کامل معنوں میں سچے ہو، یعنی سچائی کے ساتھ میں کچھ اس طرح ڈھلے ہو کہ سچائی کے خلاف کوئی بات ان کی دماغ میں اتر ہی نہ سکے۔ تیسرا، شہید کے معنی گواہ کے، یعنی ایسے انسان جو اپنے قول و فعل سے حق و صداقت کی شہادت بلند کرنے والے ہوں۔ چوتھا، صالحین سے مقصود وہ تمام انسان جو نیک عمل کی راہ میں استقامت رکھیں اور برائی کی راہوں سے کنارہ کش ہوں۔ سامعین، بس معلوم ہے کہ انعام یافتہ انسانوں سے مقصود دیتا کہ تمام رسول دائن حق ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں پیدا ہو چکے، تمام راز باز انسان جو نوع انسان میں گزر چکے ہیں، ان میں سے نہ کسی خاص نسل و قوم کی خصوصیت رکھی گئی ہے، نہ کسی خاص مذہب اور اس کے پیرووں کی۔ دنیا کے تمام نبی، تمام صدیق، تمام شہدائے حق، تمام صالح انسان خواہ کسی ملک و قوم میں ہوتے ہیں، قرآن کے نزدیک انعام یافتہ انسان ہے، انہی کی راہ صراط مستقیم ہے۔ سامعین، خدا کے ان تمام رسولوں نوع انسان کے راز باز افراد کی راہ کون سی راہ تھی؟ وہی راہ جسے قرآن دین حق کی راہ قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی سچائی کے دائی آئے، سب نے یہی تعلیم دی کہ عقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، خدا کا ایک ہی دین قائم رکھو، اس راہ میں جدا جدا نہ ہو جائے، یہی راہ سچائی کی سیدھی راہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جا مجا الدین کے صراط مستقیم سے تعبیر کیا۔ سورہ شعراء میں پیغمبر اسلام مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہو، اور صراط مستقیم صراط اللہ ہے، یعنی اللہ کی ٹھہرائی ہوئی راہ سعادت۔ سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے کہ اے پیغمبر، بلا شبہ تم صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا صراط اللہ یعنی اللہ کی راہ کی طرف، وہ اللہ کے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ ہاں یاد رکھو، کائنات خلقت کے تمام کاموں کا مرجع اسی کی ذات ہے۔ اسی طرح وہ جا بجا کہتا ہے کہ خدا کے تمام رسولوں کی دعوت صراط مستقیم کی دعوت تھی۔ سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے وَهَادَهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، خدا نے اسے صراط مستقیم دکھا دی۔ سورہ زخرف میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زبانیں سنتے ہیں، اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ میرا اور تمہارا سب کا پروردگار، پس اس کی بندگی کو، یہی صراط مستقیم۔ سورہ انعام میں پہلے حضرت نوح، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، پھر سلسلہ ابراہیم کے متعدد نبیوں کا جو تورات کی مشہور شخصیت ہیں، اس کے بعد کہا فَاجْتَبَيْنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان سب کو ہم نے صراط مستقیم دکھا دی۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ ہم کو بھی صراط مستقیم دکھا دے اور اس پر چلنا آسان کر دے۔ اصل ہے کہ خدا کے عالمگیر دین کی حقیقت ظاہر کرنے کے لیے صراط مستقیم سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی۔ تو کسی خاص مقام تک پہنچنے کے لیے کتنی راہیں نکال لو، لیکن سیدھی راہ ہمیشہ ایک ہی ہوگی، اس پر چل کر ہر مسافر منزل مقصود تک بحثت وامن پہنچ سکے گا۔ سامعین، سیدھی راہ ہی ہمیشہ شہر عام کی حیثیت اختیار کر لیتی۔ تمام مسافر خواہ کسی گوشے کے رہنے والوں لیکن سب مل جل کر وہی راہ اختیار کرے، کبھی یہ نہ کرے کہ الگ الگ ٹولیاں بنا کر ٹیڑھی تیچھی راہوں میں متفرق ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح دین کی سیدھی راہ بھی ایک ہی ہے، بہت سی نہیں ہو سکتی، اور وہ اول دن سے موجود ہے۔ اہل عہد، اہل قوم، ہر ملک اس پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا ہے۔ بعد کو پیروان مذہب نے ایسا کیا کہ بہت سی ٹیڑھی تیچھی راہیں نکالی اور ایک راہ پر متفق ہونے کی جگہ الگ الگ ٹولیاں بنا کر متفرق ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ منزل مقصود کا سراغ پاؤ تو چاہیے کہ اسے سیدھی راہ پر اکٹھے ہو جاؤ۔ سامعین، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ میری راہ ہے، یہ بالکل سیدھی راہ ہے، بس اسے ایک راہ پر چلو، اس طرح اور طرح طرح کے راستوں کے پیچھے نہ پڑو، وہ تمہیں خدا کی سیدھی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے۔ یہی بات ہے کہ جس کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ اس کی نافرمانی سے بچو۔ آمین یا رب العالمین۔ چنانچہ یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی کہ جب صراط مستقیم کی تفسیر پر نظر ڈالی جائے تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یوں سمجھے کہ اللہ کا ٹھہرا ہوا راستہ ہے بالکل سیدھا۔ اس کے بعد کہ اس کی لکیریں دونوں طرف بہت سیدھی تھی، لکیریں کھینچ دی اور فرمایا یہ طرح طرح کے راستے جو بنا لیے گئے، ان میں کوئی راستہ نہیں جس کی طرف بلانے کے لیے ایک شیطان موجود نہ ہو۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ تمام ادھر ادھر کے ٹیڑھے تیچے راستے سبل متفرقہ ہے جو جمعیت بشرا کو متحد کرنے کی جگہ متفرق کر دیتے ہیں، اور درمیان کی ایک ہی سیدھی راہ صراط مستقیم یہ متفرق کرنے کی جگہ تمام راہ روان منزل کو ایک ہی چہرہ پر جمع کر دیتی ہے۔ سبل متفرقہ ہے اس گمراہی کا نتیجہ جسے قرآن نے تشریح تقریب کی گمراہی سے تعبیر کیا۔ دین حقیقی راہ کا سیدھا ہونا، سبل متفرقہ یعنی خود سختہ گردہ بننے کا پر پیچ و خم ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان مگر کسی عقل کاوش کے سمجھ لے سکتا ہے۔ خدا کا دین اگر انسان کی ہدایت کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ خدا کے تمام قوانین کی طرح یہ بھی صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی راز نہ ہو، کوئی پیچیدگی نہ ہو، ناقابل حل معمہ نہ ہو، اعتقاد میں سہل ہو، عمل میں ہلکا، ہر عقل اسے بوجھ لے، ہر طبیعت اس پر مطمئن ہو جائے۔ اچھا اب غور کرو یہ تاریخ کہیں کس راہ پر صادقہ تھی؟ ان مختلف راہوں پر جو پیروان مذہب نے الگ الگ گردہ بندیاں کر کے نکال لی ہے، اس کی ایک ہی راہ جسے قرآن اصل دین کو راہ بتلاتا ہے۔ سامعین، اس کی راہ تو اتنی واضح، اتنی سہل، اتنی مختصر کہ عقائد و اعمال کی پوری فہرست دو لفظوں میں ختم کر دی جا سکتی ہے: ایمان اور عمل صالح۔ اس کے عقائد میں عقل کے لیے کوئی بوجھ نہیں، اس کے اعمال میں طبیعت کے لیے کوئی سختی نہیں، ہر طرح کے پیچ و خم سے پاک، ہر معنی میں اعتقاد و عمل کی سیدھی بات۔ اس کی رات بھی اس دن کی طرح روشن ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی ستائش اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اس میں کسی طرح کی بھی کجی نہ رکھی۔ سامعین، دین کی سیدھی راہ چلنے والا ہے، اور وہ راہ نہیں جو کسی خاص گردہ، کسی خاص نسل، کسی خاص قوم، کسی خاص عہد کے رائے ہے، بلکہ خدا کی عالمگیر سچائی کی راہ جو ہر جگہ ہر عہد میں نمایاں ہوتی ہے، ہر طرح کی جغرافی اور جماعتی حد بندنے کے امتیاز سے پاک ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ و ربی ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا پروردگار، پس اس کی بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ سامعین، اولاً فلاح و سعادت کی راہ کو سیدھی راہ سے تعبیر لیا ہے، اور سیدھی راہ پر چلنا ایک ایسی بات ہے جس کی سمجھ اور طلب یا باتبہ ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کی پہچان بتلاتے ہوئے کوئی اس طرح کی تعریف نہیں کی جس کے کہنے کے منطقت بولے ذہنی کاوشوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ایک خاص طرح کے انسان کی طرف انگلی اٹھا دی کہ صراط مستقیم ملک و قوم سے تعلق کر کے اس بات سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ یہاں دو طرح کے انسان موجود ہیں، ایک وہ ہے جن کو راہ سعادت و کامیابی کی راہ، ایک وہ ہے جن کے حصے میں محرومی و شقاوت آئی ہے۔ بس کامیابی کی راہ کی پہچان سے زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ کامیاب انسان کی راہ، اس کی پہچان منطقی تعریفوں کی طرف بیان کی جاتی تو ظاہر ہے کہ ہر انسان بغیر کاوش فکر کے سمجھ سکتا ہے، قطعی طور پہ کسی ایک ہی راہ منتخب کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک انسانی فلاح و سعادت کا تعلق ہے، صراط مستقیم تعبیر ہر لحاظ سے حقیقی و قدرتی تعبیر ہو سکتی ہے۔ انسان کی فکر و عمر کا کوئی گوشہ ہو، لیکن صحت و تندرستگی کی راہ ہمیشہ وہی ہوگی جو سیدھی راہ ہو، جہاں انحراف اور کجی پیدا ہوئی، نقص و فساد ظہور میں آ گیا۔ یہی وجہ کہ دنیا کے تمام زبانوں میں سیدھا ہونا اور سیدھی چال چلنا فلاح و سعادت کے معنوں میں عام طور پر بولا جاتا ہے۔ وہ اچھائی کے معنی میں ایک ایسی تعبیر ہے جو تمام نوع انسان کی عالمگیر تعبیر کہی جا سکتی ہے۔ سامعین، کائنات کا قانون یہ ہے کہ راست باز انسان کے حصے میں انعام آتا ہے، نافرمانوں کے حصے میں غضب گمراہی وہ ہے جو ہرا حق نہ پا سکے، اس کی جستجو میں بھٹک گئے، مغضوب ہوئے وہ جنہوں نے راہ پائی اور اس کے نعمت بھی پائی لیکن پھر اس سے منحرف ہو گئے اور نعمت کی راہ چھوڑ کر محرومی اور شقاوت کی راہ اختیار کر لی۔ گمراہ ہوئے جو راہ نہیں پا سکے، اس لیے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، صراط مستقیم کی سعادتوں سے محروم ہیں۔ سامعین، مغضوب علیہ کی محرومی حصول معرفت کے بعد انکار کا نتیجہ ہے، گمراہی کی محرومی جہل کا نتیجہ ہے، اس پہلے نے پا کر ردگانی کی اس لیے محروم ہوا، اور دوسرا پا ہی نہ سکا اس لیے محروم ہے۔ محروم دونوں ہی ہوئے، مگر یہ ظاہر کہ پہلے کی محرومی زیادہ مجربانہ ہے کیونکہ اس نے نعمت حاصل کر کے پھر سے ردگادی کی، اس لیے اسے مغضوب کہا گیا۔ دوسرے کی حالت صرف گمراہی کے لفظ سے تعبیر کی گئی ہے۔ سامعین، جہاں تک مذہبی تضاقت کا تعلق ہے، دونوں طرح کی محرومی کی مثالیں قوموں کی تاریخ میں موجود ہے۔ کتنی قومیں جن کے قدم صراط مستقیم پر استوار ہو گئے ہیں، افراط سعادت کی تمام نعمتیں بھی ان کے لیے مہیا تھی، بائیں بھی انہیں ردگردانی کر کے اور راہ حق کی معرفت حاصل کر کے پھر سے منحرف ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی قوم جو کل تک دنیا کی نام یافتہ جماعت تھی، سب سے زیادہ محروم اور نامراد جماعت ہو گئی۔ اس طرح کتنی جماعتیں ہیں جن کے سامنے فلاح و سعادت کی راہ کھول دی گئی، لیکن انہیں معرفت کی جگہ جہل اور روشنی کی جگہ تاریکی پسند کی، نتیجہ نکلا کہ ہر رائے حق نہ پا سکے، نامرادی و محرومی کی واجہ میں گم ہو گئے۔ اللہ ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ کئی احادیث میں ہے کہ جو تفسیر بیان کی گئی حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ترمذی، احمد و ابن حبان وغیرہ ہم کو مشہور حدیث سے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب یہودی ہے، الضالین نصارہ۔ یقین اس تفسیر کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ مغضوب سے مقصود صرف یہودی اور گمراہ سے مقصود صرف نصارہ ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مغضوبیت اور گمراہی کی حالت واضح کرنے کے لیے دو جماعتوں کا ذکر بطور مثال کے کر دیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں جماعتوں کی تاریخ میں ہم محرومی کی دونوں حالتوں کا کامل نمونہ دیکھ لے سکتے ہیں۔ یہودی کی قومی تاریخ مقبوضیت کے لیے اور عیسائی کی تاریخ گمراہی کے لیے عبرت اور تذکیر کا بہترین سرمایہ ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گوں کہ ان تمام مقبوضیوں سے ہم کو بچا کر صراط مستقیم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔